اس وقت دنیا کے اوپر 6 ارب انسان بستے ہیں، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو، اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا، لیکن دشمن اگر دلیر ہے اور شیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی شعوری طور پہ بھی کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہم نے اس حوالے سے اپنے کردار کو، یہ مؤثر ترین کردار ہے جب تلوار اٹھانے کا، اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پہ تیار رہنا ہے، لیکن سر دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے، اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا۔ جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا، اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے، اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے، حضور اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں، جب 65 کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضہ کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور 5 اصحاب کے روضہ انور سے نکل رہے ہیں، اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور اسلحے پہنے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا موقع ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں، دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ 3 منٹوں میں نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے۔ حضور علیہ السلام نے 65 میں ہماری مدد کی، اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، اور یہاں سے حریت کے قافلے نکلیں گے، اور پھر وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا، وہ ترک گروہ ہوگا، ترکی ساتھ ملیں گے، اور پھر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر ورلڈ آرڈر بھی ہمارا ہی چلے گا۔ پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک کا اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ 2 ہی ملک ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان۔ باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے، پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب ہمارے لیے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں۔ موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا، جو حالات ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے۔
اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے. تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے. اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو. بیٹے، سب سے پہلا کام یہ ہونا ہے، امریکہ یہاں سے جائے گا اور انڈیا کو ہینڈ اوور کرے گا. کوئی کمال کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا کوئی کمال کی بات کر رہا ہوں. میرے اللہ نے ایک پروگرام بنایا ہوا، پروگرام چل رہا ہے اور بڑا بہترین صورت سے چل رہا ہے. کل یا پرسوں ایگریمنٹ ہو گیا انڈیا کا افغانستان کے ساتھ. روئے زمین پر جو اصل مشرک ہیں، جو میرے نبی پاک کے زمانے میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب وہ صرف ہندوستان میں رہ گیا ہے. اصل کفر یہ ہے. اور میرے محبوب پاک کی حدیث پاک ہے، اس جنگ میں جو شریک ہوگا، میرے آقا فرماتے میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب یہ کوہسار کے جوان، یہ پہاڑی مجاہد، اب ان کا رخ امریکہ تو بھاگ جائے گا، چلا جائے گا. اب رہ جائے گا بنیا. اس بنیے کی دھوتی پھاڑنے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ. لیکن اس میں جو رکاوٹ کے انداز ہیں بڑے مختلف ہیں. فوج کے خلاف اکسائیں گے، دین کے خلاف اکسائیں گے. یہ جو انتہا پسند، ان کی مثال دے کے اسلام کے خلاف اکسائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے رب کا فضل ہے، جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. اس اسلام کی باغ دوڑ، مجاہدوں کی کمان اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کے حوالے کی ہے. یہ وقت بہت قریب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. ایک وقت تھا لوگ فوج کو گالیاں دیتے تھے کہ فوج میں غیرت نہیں ہے، فوج میں حیا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی جواب نہیں دیتی، کوئی بات نہیں کرتی. آپ نے دیکھے کہ فوج کے تیور بدل گئے ہیں. یہ میرے رب کا فضل، میرے نبی پاک کی نظر ہے. اور وہ کمان بننے میں دیر نہیں ہے. اور جو بندہ اب آئے گا، خدا کی قسم اللہ کا جلال بن کے آئے گا. بتاؤ، مسرتیں، مفاہمت، یہ چیز ختم ہو جائے گی. جو اللہ کے دین کے خلاف اٹھے گا وہ اس کو زمین میں گھسیڑ دے گا اور اس کی آنکھیں سبز ہوگی. سن لو، وہ سبز آنکھوں والا مجاہد جب نگاہ اٹھائے گا، خدا کی قسم ظالم کو ظلم کرنے نہیں دے گا. چند سالوں کے اندر اندر، صدیاں نہیں کہہ رہا ہوں، چند سالوں کے اندر اندر اللہ نے اس پاک فوج کو عظمت دینی ہے، وہ شان دینی ہے، وہ مقام دینا ہے. یہ کوہسار کے لوگ، یہ جو ایجنسیاں ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، یہ ان کے دائیں بائیں ہوں گے. یہ اللہ کے مجاہد بندے کھڑے ہوں گے. کشمیر فتح ہوتے ہوتے ہندوستان فتح ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو یہ قافلہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہو اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے وقت گزار دیں، وقت ضائع کر دیں. حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مکتوب ہے امام مہدی علیہ السلام میرے طریقے میں پیدا ہوں گے. اور ان کا دور میرے محبوب نے فرما دیا یہ میرا بیٹا ہوگا، وہ دنیا میں عدل قائم کرے گا، زمین خزانے اگل دے گی، پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا. یہ میرا بیٹا ایسا عدل پیدا کرے گا. لوگ اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. اور یہ بھی عرض کر دوں، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور شام کے ابدال سب سے پہلے آ کے آپ کی بیعت کریں گے. یہ خوشخبریاں ہیں ساری. لیکن
اگر ہم بے عمل ہوں گے نا، شروع میں عرض کر دی صرف کلمہ شریف پڑھ کے نجات نہیں ہوتی، ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو بدلنے کا طریقہ، اللہ کا سچا بندہ بننے کا طریقہ، رسول پاک کا سچا غلام بننے کا طریقہ، وہ عرض کرتا ہوں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی صاحب سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب اس میں فساد ہوتا ہے، اس میں خرابی ہوتی ہے، تو پورا جسم گندا غلیظ ہو جاتا ہے۔ رب کے رسول نے فرمایا الا وحی القلب، خبردار تو جان وہ تیرا دل ہے۔ دل پاک ہوگا، دل مصفہ مزکا ہوگا، دل میں اللہ کا نور آئے گا، دل رب کا گھر بنے گا، دل میں اللہ جلوہ گر ہوگا، پھر تو خدا کا ولی بنے گا، گناہ چھوٹیں گے، نیکی کی توفیق ہوگی۔